حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ اور جہنم کے خلاف ڈھال ہوتا ہے اور عذاب سے امان دلاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا اور آپ کو، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور اچانک سے ایسا نور ٹپکا، حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عائشہ یہ تو ایک جھلک تھی، اللہ نے مجھے 70 پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا، شیطان 3 روز تک اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا، اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا، ہمارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تھا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی کی ڈور کٹ جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے اور مرنے والا بے حس و حرکت اپنے پیاروں سے بے خبر چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، اس کیفیت کو موت کہا جاتا ہے۔ موت کو یاد کرنا گناہوں سے بچے رہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ قلب تو بس حق تعالیٰ ہی کے رہنے کی جگہ ہے۔ قلب کو صاف رکھنا چاہیے، نامعلوم کس وقت نور حق اور رحمت الہی قلب پر جلوہ گر ہو جائے۔ اس کا خاص اہتمام رکھو کہ قلب فضولیات سے خالی رہے، جس طرح فقیر اپنے برتن کو خالی رکھتا ہے کہ نامعلوم کس وقت کسی سخی کی نظر عنایت ہو جائے، ایسے ہی قلب کو خالی رکھو، نامعلوم کس وقت رحمت کی نظر ہو جائے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ خلوص سے توبہ گناہوں کو ساقط کر دیتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ انسان اتنے گناہ کرے جتنا اس میں سزا سہنے کی ہمت ہو۔ رب کی قسم، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن جو لوگ استغفار کثرت سے پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو لوگ گناہ کر کے اس کا ازالہ کرنے کے لیے بھلائی، خیرات اور صدقات کثرت سے دیں تو رب العالمین کی ذات غفور الرحیم ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ اعتماد۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے، جیسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ
اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو۔ اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خوف خدا سے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا۔ دلوں میں جگہیں بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔